ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ حج کے بارے میں معلوم کریں گے کہ حج کن پر فرض ہے، حج کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ حج کے سارے ارکان انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو اور لوگ تمہارے پاس آئیں، یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئے ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئے تاکہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ ناظرین اکرام، بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنیاد اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا، حتیٰ کہ بعد نے کہا کہ زمین کی سب سے پہلے ابتدا اسی جگہ سے ہوئی ہے۔ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ آیت شریفہ میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکان کی اثر تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب اللہ جل شانہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارتا ہوں، اس کا طواف کر، اور اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، تعمیر سے فراغت ہو چکی، اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج میں اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ اس ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے۔ جتنے حاجی حج کرنے والے آتے ہیں، جب آواز پہنچانے والے نے اس کا ارادہ کیا تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اس کی آواز کو ہر شخص سنا اور لبیک کہا، اس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک جس کو حاجی احرام کے وقت کے بعد شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی وہ اس آواز سے بہرہ ہوا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جس شخص نے بھی خواہ پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ حج وہ کرتا ہے۔ حدیث میں جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ، اور اسی طرح جتنی مرتبہ وہ لبیک کہا اسی طرح اس نے جتنا زیادہ بھی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ حج نصیب کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت نصیب عطا فرمائے اور ہر گھر سے ہر فرد کو اللہ پاک اپنے بیت اللہ شریف کی دیدار نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آنے والے تمام قیمتی واقعات آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔